وقال تعالى في موضع آخر كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى. وقال تعالى في موضع آخر كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. وقال تعالى في موضع آخر بل كذبوا بالساعة وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان شیطان یدعوہم الی النار الی السعیر. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے میں نے مختلف آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. یہ عشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اور اس کے صرف 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے 3 حصے، یہ تیسرا حصہ پیارے نبی نے فرمایا اتقم من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے جو کندے بن چکے ہیں جہنم کے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی معافی مانگنے پر، ان کی توبہ پر، ان کی مغفرت پر اللہ ان سب کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں خاص طور پر شب قدر کو تلاش کرنے کی تاکید فرمائی. شب قدر کے دن رات اللہ کے نبی نے وظیفہ سکھایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ یقیناً تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. محترم سامعین، مجھے اور آپ کو یہ عشرہ اتنا قیمتی ہے دنیا ما فیہا سے سب سے بڑھ کر اہمیت اگر کسی چیز کی ہے آج تو اس عشرے کی ہے. 2-3 باقی رہ گئے ہیں. مجھے اور آپ کو اس میں انتھک محنت کرنی چاہیے، بے انتہا کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. قرآن مجید تو صاف کہتا ہے وَإِنَّ مَوْعِدَهُمْ إِلَى النَّارِ. اللہ کہتا ہے ان سب کو ہم جہنم کا وعدہ کیے ہیں، سب کو ایک دن یہاں پر آنا ہے. لہذا جہنم حق ہے، ہمارے ایمانیات میں سے ہے. النار حق والجنت حق والنبیون حق. یہ سب ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. یہ اندکی چیزیں، غیب پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم بنا دی جا چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم خود بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہ جہنم ہے کیا چیز؟ یہ کہاں پر ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں جہنم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 زمین کی تہ کے نیچے بنا کر رکھا ہے. جو آج سائنس اور فزکس اور یہ جیالوجی والے بتاتے ہیں زمین کی گہرائی میں جتنی اندر جاتے ہیں گرمی کے اثرات زیادہ معلوم ہوتے ہیں.
آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم جس کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ اس کی حرارت کو رکھا ہے، اس لیے کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جہنم کا فوئل انسان اور پتھر۔ ہم سب جانتے ہیں پتھر جب گرم ہوتا ہے تو جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کو انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکا رہا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کا احسان مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے، اس جہنم سے، اس دوزخ سے بچنے کی بار بار تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجے، مختلف درجے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ہر درجے کے، ہر طبقے کی تفصیل بیان کیا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر کے، ان کی مغفرت کر کے، ان کو پاک صاف کر کے جنت کا مستحق بنائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، رمضان جیسا رمضان آئے، ہم اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگیں، پاک نہ ہوں، پھر ہم پیسے کے پلیت رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے رہ جائیں، تو اس میں کس کو دوش دیں گے، کس کو الزام دیں گے ہم؟ لہذا قرآن مجید کی زبان میں فرشتے روز قیامت ایسے انسانوں کو جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، جہنم میں تپ رہے ہوں گے، وہ واویلا مچائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے عذاب کو کم کراؤ، اخساؤ کہیں گے، خاموش پڑے رہو، اس میں کہیں گے۔ لہذا دوستو، مجھے اور آپ کو اس جہنم سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، مومن کی دعا ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ مومن دن رات دعا کرتا ہے بار الہ ہم سے اس جہنم کے عذاب کو ٹال دے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس جہنم کی ہولناکی کو ہم سے ٹال دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب یہ چمٹ جانے والا ہے، چپک جانے والا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو مجھے آپ کو زندگی دنیا آخرت ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جہنمیوں کا لباس تک اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ خطران جہنمیوں کا لباس تارکول کا ہوگا، تارکول ایک چپک جائے گا، تارکول ڈامر جسے ہم کہتے ہیں، یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا۔ سوچ کر دیکھیے، جہنم کی تپش، جہنم کی حرارت، اس پر تارکول کا لباس، کیا حشر ہوتا ہوگا ہم کو۔ آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں، یہ عذاب روح کو نہیں، انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جہنم کا ایک نام سعیر ہے، بھڑکنے والی آگ ہے۔ ایک طبقہ جہنم کے طبقے کا نام سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس میں کن کو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، تو کہتے ہیں لوگ، بڑے ڈھٹائی سے کہتے ہیں بس بہت سن لے آپ کے بیانات، بہت باتیں ہو چکی، ہم تو وہی کام کریں گے، وہی چیز کریں گے جس کو ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے۔ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو انہی باتوں پر عمل کریں گے، انہی چیزوں پر ہم پابند رہیں گے جن کو ہمارے باپ داداؤں نے کیا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اللہ پوچھتا ہے کیا شیطان تم کو، تمہارے باپ داداؤں کو
بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دعوت نہیں دیتا رہا؟ بھڑکتی ہوئی آگ، اس کی طرف شیطان دن رات تم کو دعوت دیتا ہے، پھر بھی تمہاری کتنی جرات، کتنی ہٹ دھرمی ہے، تم کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین، باپ دادا کا طریقہ، اسی کو ہم حفظ جان بنائیں گے۔ یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ قرآن ہے ہمارے پاس، احادیث پاک ہے ہمارے پاس، پھر بھی ان دو کے مقابلے میں باپ داداؤں کی چیزوں کا رٹ رٹاتے ہیں، تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو انسانوں، اس دن، وہ دن کیسا ہوگا جس دن ان لوگوں کو، انسانوں کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، چہرے کو پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اس صابون، اس سب کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس سب لکھا رہتا ہے، دھکیلو کھینچو، کھینچ کھینچ کر چہروں کے بل پر کھینچ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، اللہ کہتا ہے چکھو چکھو، عذاب ہے یہ سخر کا عذاب ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، چکھو۔ لہذا دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں جہنم سے کتنے بار پناہ مانگتے تھے، کتنے بار استغفار کرتے تھے، یہ کتاب میں موجود ہے۔ ہم یہ بیانات سن کر بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو ہمارا یہ بہت بڑا ہمارے دلوں کا فساد ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جہنم میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ قالوا لم نک من المصلین لم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین۔ جہنمی حسرت سے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ہم سے نہیں ہوتی تھی، بستر فجر میں چھٹتا نہیں تھا، خیل اللہ بریانی کھا کر سوتے تو عصر کی نماز میں ہم اٹھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جہنم میں اعتراف کریں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، کسی مسکین کو جھوٹا ہاتھ بھی نہیں چٹکتے تھے، کننا نخوض مع الخائضین، مذاق کرنے والوں کے ساتھ دین کا مذاق کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہم کو آ پہنچی۔ دوستو، موقع ہے، اللہ زندگی دیا ہے، نمازوں کی پابندی کیجیے، جو ہم کماتے ہیں سارا ہمارا نہیں ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں محروموں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ حق رکھا ہے۔ یہ حق ہے، غریبوں کا حق ہمارے مال میں ہے، ان کا حق سمجھ کر ان کا حق ادا کیجیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، قرآن نے کہا احسان مت جتا، دے کر احسان جتانا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہا چٹان ہے، چٹان پر پودے اگے ہیں، بارش ہو تو ان پودوں کا کیا حشر۔ چٹان، پتھر کی چٹان، اس پر فصل اگایا ہے ایک کسان، بارش ہو تو سب بہہ کر جائے گا۔ اس طرح سے ہم اپنے مال کا غلیظ چیز، قرآن تو کا نہ یہ وسق ہے، ہمارے مالوں کا میل کچیل ہم ایک انسان کو دیتے ہیں، پھر کیسی ہماری انسانیت احسان جتاتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، دنیا میں عزت داروں کو، سفید پوشوں کو بے عزت ہم کرتے ہیں ان آلوں کے ذریعے۔ اللہ کے بندو، ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، وہ نیکی
اللہ کے پاس مقبول ہے، جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے۔ اتقم من النار کا یہ اشرا مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہماری عبادتوں میں اخلاص ہو، ہماری عبادتیں دکھاوے سے خالی ہوں، ہماری عبادتیں میں للہیت ہو، ہماری عبادتوں میں اللہ کی خوشنودی مقصد ہو۔ ریاکاری کی عبادت اللہ منہ پر مارے گا۔ نمازیں جو ریاکاری کے لیے پڑھ جائے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازوں میں سستی کرنے والوں کو ویل کہا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نماز کا قرآن میں ذکر کیا کہ یہ لوگ نہ قیام صحیح کرتے ہیں، نہ ان کا رکوع ڈھنگ کا ہے، نہ قومہ ہے، نہ ان کے سجدے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، یہ نقرۃ الغراب ہے، کوے کی ٹھونک کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ نماز مجھے اور آپ کو روز قیامت جب جہنمی جلیں گے ان کو یاد آئے گی، کاش ہم نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پنڈلیاں سخت ہو جائیں گی، فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ دوستو، اخلاص کے ساتھ عبادتیں کیجیے۔ آپ کو قرآن مجید سورہ غاشیہ اب جمعہ میں پڑھتا ہوں میں، یا امام کو یہ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ قاف آخری رکوع میں آپ کو ہر جمعہ سناتا ہوں۔ کیا ہے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اس دن اللہ قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ نہیں، حل من مزید، اور ہے تو دو، اور ہے تو دو۔ اتنا اللہ اس کو دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس کے دہنے پر رکھے گا، کہے گا بس اب میرا پیٹ بھرا ہے۔ دوستو، یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں یقین کے ساتھ، ایسا ایک دن آنے والا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کہتا ہے جہنم کے 70 لگام ہیں، 70,000 لگام ہیں، ہر لگام کو پکڑا ہو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ کلما القی فیہا فوج، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، زفیر، وہ بھڑکتی ہوگی، آگ بھڑکاتے ہیں، ہم دیکھیں سر بول کر آواز آتی ہے، ایسے آگ غصے میں بھڑک رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کی تفسیر میں، احادیث کہتی ہیں کہ اللہ جہنم کو زبان دے گا، اس کو زبان دے گا، میدان حشر سے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا، جہنمیں کو اٹھا کر اپنے پیٹ میں بھرتی جائے گی۔ یہ مناظر کیوں اللہ کے نبی آخر بتا گئے ہم کو؟ کیوں؟ تاکہ میں اور آپ اس آگ سے بچیں، اس دوزخ سے بچیں، اس کی ہولناکی سے بچ کر اپنی زندگی کو نیکی کی طرف ڈالیں۔ یہ رمضان آیا اسی لیے ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے احصاہ اللہ فنسوا، انسانوں ہم تمہارے جرائم کی شمار کرتے ہیں، گنتی کر کے رکھے ہیں، تم نے کب 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 کہاں کیسا کیا، احصاہ اللہ، احصا کہتے ہیں گنتی کر کے شمار کر کے رکھے ہیں تمہارے جرائم کو، فنسوا، تم لوگ بھول گئے، کہاں تک یاد رکھیں؟ 6-7 سال سے جرائم کرنے والے آج 60-70 سال پر پہنچ گئے، کتنے جرائم یاد رکھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کندھوں پر منشیوں کو، کیا کڑک پلوں کو رکھا ہے، جو ہمارا کڑک لکھتے جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا بکتے ہیں، کیا سنتے ہیں، سب لکھتے جا رہے ہیں۔ یاد کیجئے، جو آنسو،
جہنم کی آگ کو بجھانے والے جو اللہ کے ڈر سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھیے، آپ کا ایک سوال آتا ہے، لوگ سوچتے ہوں گے اتنے سارے انسانوں میں اللہ نہ کہاں پہچانتا۔ یورف المجرمون بسیماہم فیوقظ بالنواصی والاقدام، کیا آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے مجرموں کو اللہ تبارک و تعالی نشان لگائے گا، یہ غدار، یہ دھوکے باز، یہ منافق، یہ زانی، یہ بدکار، یہ ہر زمرے کے لیے ایک نشان ہوگا۔ اس نشان سے لوگ پہچان جائیں گے کہ فلاں کیٹیگری کا آدمی ہے۔ وی پیس کا کوٹا الگ، ایم پیس کا الگ، یہ سب کوٹے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کوٹے مقرر کر کے رکھا ہے۔ جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کا کوٹا متعین کر کے رکھا ہے۔ ان کوٹوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر ان کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اسحبوا فی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے ذق انک انت الکریم، چک، بڑا عزت دار تھا، بڑا تیسما تھا تو دنیا میں، اب چک اس عذاب کو۔ دوستو گناہوں کو یاد کیجئے، توبہ کیجئے، مغفرت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جہنمیوں کے غذا کا ذکر کیا، جہنمیوں کے غذا توبہ ہے، زقوم تلہا کانہ روش الشیاطین، اللہ کہتا ہے کانٹے دار ایک پھل ہے، وہ پھل انسان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ احادیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ایک قطرہ دھرتی پر ڈال دیا جائے تو ساری دھرتی کی فصلیں کڑوی کسیلی اور بدبودار ہو جائیں گی۔ انسان کو مجبور کیا جائے گا، اس کے سوا دوسرا آپشن نہیں ہوگا، جہنمی وہ کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، اللہ کہتا ہے کہ ہم انسان کو، جہنمیوں کو کانٹے دار گھاس کھلائیں گے، کانٹوں کی گھاس تو رہے تو ایک بار کانٹے ہوں گے جو زبان میں چبھتے ہوں گے، ایسے غذا ہم جہنمیوں کے لیے رکھے ہیں۔ نہ ان کو بھوک سے کام آتی ہے، نہ ان کے جسم کو بچا سکتی ہے، اس طرح ہم ان کو غذا دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پینے کے ذرائع بھی بیان کیا کہ ان جہنمیوں کو ہم غسلین کسے کہتے ہیں؟ دھون کو، دھون کسے کہتے ہیں؟ زخم دھونے کے لیے ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر ایک پیڈ رکھتے ہیں زخم کے نیچے، پین، اس پین میں گندا پانی جمع کیا جاتا ہے، یہ جہنمیوں کے زخموں کا گندا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا ہی نہیں، ہم ان لوگوں کو پانی 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 کہتے رہیں گے تو ہم ان کو مائے حمیم دیں گے، کھولتا ہوا پانی دیں گے، جس سے پورا اوپر کا ہونٹ تالو تک چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ اس کے ناف تک چلا جائے گا، بلکہ وہ سقو ماء حمیم، آدمی جب پینے کے لیے جائے گا تو اس کے چہرے کا گوشت اس میں پڑے گا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا کر احسان کر رہا ہے۔ دوستو ڈرا نہیں رہا ہے بلکہ احسان کر رہا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں تم دیکھ نہیں پاؤ گے، دیکھے نہیں ہو، اس لیے میرے پیارے بندو توبہ کرو، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جو دعائیں کثرت سے کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لکھیے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں، میرے گناہوں کی مغفرت کر، کیونکہ میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اللہم اجرنی من النار کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جہنم خود قرآن کہتا ہے انہا ساعت مستقر و مقاما، یہ بہت ہی گندا، بہت ہی بھیانک،
بہت خوفناک جگہ ہے جہنم، اس لیے اس سے پناہ مانگو۔ امید کہ آپ اور میں انشاءاللہ یہ 2-3 دن جو باقی رہ گئے ہیں اس میں محنت کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ ایک دربار ایسا ہے دوستو، اللہ ہر گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کا معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو، اس کے عیبوں کو دنیا میں پردہ ڈالتا ہے، سچی توبہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، کتنا اللہ مہربان ہے۔ گناہ کرتا ہے انسان اپنے نفس سے مجبور ہو کر گناہ کر لیتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، نہ صرف دنیا میں اس کی آبرو رکھ لیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی آبرو کا لحاظ رکھتا ہے۔ اب یہ ایک عبادت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے، موقع کو کام میں لانے اور استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ایک عبادت رمضان میں ہم صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ مسلمان بچوں، بڑوں، عورت، مرد، غلام، آزاد، پاگل، مجنون، بیمار، سب پر فیض زکوٰۃ الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا فرض کیا ہے۔ صاع من تمر، ایک کھجور کا سا، او شعیر، یا ایک جو کا ایک سا، یا زبیب یا منقے کا ایک سا، یا اختن پنیر کا ایک سا، جتنے جس قسم جس کی جو طاقت ہو وہ ایک سا 2650 یا 670 گرام یہ ایک سا ہوتا ہے۔ 4 مد کا ایک سا ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر نصاب وغیرہ، یہ مولوی صاحب کے باتاں اچھا یاد رکھو، نصاب والا فطرہ دے گا، یہ مولوی صاحب کا فتویٰ ہے۔ حدیث کا فتویٰ بتا رہا ہوں میں، کتنے حدیثیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی نے کہیں نصاب کی شرط نہیں رکھی ہے۔ فقیر پر بھی ایک فطرہ دینا ضروری ہے۔ ہم سہولت، کیا سہولت کر کے دینا، کیسی سہولت کر کے دینا؟ اللہ کے بندو، 20 روپے کا چاول کھانے والا 20 روپے کا دے گا، 40 کا کھانے والا 40 کا دے گا، 70 کا کھانے والا 70 کا دے گا، 150 روپے کا کھانے والا 150 کا دے گا۔ دیکھیں شریعت میں کتنی سہولت ہے، 20 کی بھی ہے، 170 کی بھی ہے، 500 کی بھی ہے، جو کھا سکتے ہیں ہم دیجیے۔ پنیر ہے، چیز پنیر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا بھی فطرہ ہے۔ جس آدمی کی دن رات کی غذا میں پنیر شامل ہے، سالن میں ڈالتا ہے اور بریڈ میں وہ کھاتا ہے، یہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے پنیر کو، تو وہ اس کا فطرہ دے گا۔ ایک آدمی کشمش کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ اس کا فطرہ دے گا۔ سہولت یہی ہے، ہم جو غذا کھاتے ہیں، جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا فطرہ دینا۔ نصاب وغیرہ کر کر غریبوں کو دینے سے مت روکو دوستو، ہر آدمی پر فطرہ۔ ابھی اچھا نصاب کا بولتے نا، یہ حدیثوں کا کیا ہم جواب دیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن بھی اگر کسی کے گھر میں نو مولود کی خوشخبری ملی، عید کی نماز سے پہلے بچہ آیا، میرا پوتا ہوا، مجھے پوتی ہوئی، تو اس کا بھی فطرہ مجھے دینا ہے۔ کیا مطلب ہے یہ اصل میں زکوٰۃ الابدان ہے، ہمارے جسموں کا یہ صدقہ ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ خوش دلی سے دینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے، طعمۃ للمساکین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسکینوں کے لیے روزی ہے، مسکین کی روٹی ہے، اسے محروم نہ کیجیے۔ اور اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں طہرۃ للصائمین، روزے دار جو چھوٹے موٹے چوک کر دیتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں،
کون بھی پاک پوتر نبی کے جیسا تو صحابی کے جیسا نہیں ہو سکتا. چپ ہوتی چے غصہ آتا روزے میں کسی پر نہیں کیا تو کم سے کم بیگم پر تو ضرور کرتا تمہیں روزے دار غصہ. یہ جو غصے ہم کرتے ہیں ان سب کا کفارہ یہ فطرہ ہوتا ہے. لہذا فطرہ خوش دلی سے دیجیے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اب فلاں جگہ پر 80 روپے فلاں جگہ پر 60 روپے ہے اور فلاں کا حالانکہ ہم کا مسئلہ نہ ہو. ہم جو کھاتے ہیں اس کے آپ 2650 یا 670 گرام غلہ دیجیے. یہی سنت ہے. آپ کہتے ہیں کہ رقم دینے کی اجازت ہے. اجازت علماء دیتے ہیں ورنہ غلہ ہی صدقۃ الفطر میں دینا چاہیے. یہ 80 روپے 90 روپے یہ حساب آپ جانیں. جب بازار آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم جو بازار جانتے ہیں آج اوسط درجے کا چاول 60 روپے ہے. گیہوں 45 روپے کا ہے. 80 روپے فطرہ ہو ہی نہیں سکتا. نہ جاری کا آ رہا ہے نہ باجرے کا آتا ہے نہ گیہوں کا آتا ہے نہ چاول کا. مان نہیں کون سے 80 روپے کہاں اتنا سستا اناج ملتا ہے جا کر ہم بھی خرید سکتے ہیں. لہذا دوستو اچھی طرح سے یاد رکھیے ہم جو غذا کھاتے ہیں اس غذا کو فطرے کے طور پر ادا کرنا چاہیے. یہ غریب کا حق ہے. ہمارے جسموں کا میل ہے. اس میل کو ادا کرنے میں آنا کانی کی مت کیجیے. کب سے دینا ہے احادیث کے اندر یہ بھی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 27 کے بعد رمضان عید سے 2 دن پہلے چاند سے 2 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر دیتے تھے. اجازت دیتے ہیں دے سکتے ہیں. عید کی نماز کب تک؟ عید کی نماز سے پہلے تک. جب امام صاحب اللہ اکبر بول کر نیت باندھ لے تو ختم فطرہ ختم. اب آپ ایک فطرے کے 1000 روپے دیتے بھی صدقہ ہوگا فطرہ نہیں ہوگا. اس لیے دوستو عید کی نماز کو جانے سے پہلے اس صدقۃ الفطر ادا کیجیے. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا فطرہ ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ نصاب وغیرہ کے چکر میں پڑ کر خیرات کرنے سے اپنے ہاتھوں کو مت روکیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقات اور خیرات رحمان کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. صدقات اور خیرات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ صدقات. اس لیے صدقات دیجیے. اس لیے اللہ نبی یہاں تک فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقات. اپنے بیماروں کا علاج صدقات سے کیجیے. اتنی کئی مثالیں ہیں اس کی. اب وہ بولے تو لمبے قصے ہوتے وہ ضرورت نہیں ہے. آدمی اب میں اس کے لیے چھوٹے سے ایک مثال دیتا ہوں. آپ بلڈ کا شوگر دیکھنے جا رہے ہیں 5-10 روپیے. میں کہتا ہوں ہر گھر کے اندر صدقے کا ایک ڈبہ ہنڈی رکھنا چاہیے. صدقے کی ایک ہنڈی جاتے ہوئے ڈالیں آ کر ڈالیں. کہیں سفر میں جا رہے ہیں ڈال کر جائیں آ کر ڈالیں اور وہ ایک بار کسی کو حوالے کریں تو اچھی خاصی رقم صدقے کی بن سکتی ہے. یہ مدرسہ ہے بیت النصر ہے. سولر سٹی میں کیا وہ دار تربیہ بن رہا ہے. ان سب چیزوں کو پروان چڑھانے کے ذرائع ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے ایسے ہی جائیدادیں ہماری بنائی ہیں. اب ظالم حکومت ان جائیداد پر گندی نظر لالچی نظر ڈال کر اس کو کتے کی نظر ڈال کر اس سے جھپٹنا چاہتی ہے. دیکھو دوستو یہ احتجاج کی کئی دنیا میں شکلیں ہیں. ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. کرنے والے کرو اچھا کام کرو کون بھی کرو. ہم ایک بات کہتے ہیں اللہ کے دربار میں جس طرح میں اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہوں اس طرح اوقاف کے لیے دعا کیجیے. یہ وقف کیا ہے مسلمانوں؟ یہ ہمارے اسلاف کی خون پسینے کی کمائی ہے. اب گھر یہ مسجد ہے. اس مسجد کے لیے یمن فیملی نے کون سی فیملیوں نے ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں وقف کی ہیں تاکہ یہ اللہ کا گھر یہ مدرسے یہ مسجدیں ایک خانقاہیں بغیر کسی پریشانی کے چلتے رہیں. لہذا ان کے لیے دعا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکے. اللہ تعالیٰ ان کی بلوں کو ستیہ کرے. ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کرے. اگر ہم متحد ہو جائیں کسی بات پر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تیسری چیز
عیدگاہ میں ہماری نماز 7 بجے ہوتی ہے۔ ہماری عیدگاہیں جیسے میں پہلے بھی کہا تھا، اعلان عیدگاہ میں عورتیں نہیں آنے کا رہا تو اعلان کریں گے، آنے کا رہا تو خود بخود آٹومیٹک ہمارے اہل حدیث مسجد میں، ہمارے اہل حدیث عیدگاہوں میں عورتوں کے لیے اسپیشل انتظامات رہتے ہیں۔ ام عطیہ کی حدیث آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جس میں ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عیدین کے موقع پر پردہ نشین خواتین کو نکالیں گھروں سے، عید کے لیے لے جائیں۔ جو عورتیں رخصت میں ہیں، پیریڈس میں ہیں یا زچائیں ہیں، نفاس میں ہیں، مصلی سے نماز گاہ سے دور بیٹھیں، جب امام خطبہ دے دعا کرے تو آ کر اس میں شریک ہوں۔ یہ عورتیں یاد رکھیں، عیدگاہ جاتے ہوئے باڈی اسپرے، خوشبو، پھول یہ سب لگا کر جانا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ شیطان کے کارندے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی پھول لا دو جو لوگ عید ہے بول کر، اس کا سخت ممانعت ہے اسلام میں۔ خوشبو لگا کر عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ جتنا سنورنا ہے، جتنا سنگار کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے 4 دیواری میں کیجیے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے اس عبادات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان کی عمروں میں برکت دے، ان کی کمائیوں میں برکت دے، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت دے، ان کی اولاد میں برکت دے۔ بچے امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ ہر بچے کو ممتاز اور شاندار کامیابی عطا فرما۔ گھروں کے اندر اختلافات، شقاق، نفاق، یا اللہ ان سب چیزوں کو ختم فرما، سب کو شیر و شکر کی طرح مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا مرحومین کی بخشش فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ جانے والے بہت تعداد ہیں، ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، سب بہت تعداد ہیں۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا ملک کو امن اور سلامتی والا ملک بنا۔ یہ اوقاف کا بل اللہ یہی نہیں، جہاں بھی مسلمانوں کے لیے پریشانی کی چیزیں ہیں، یا اللہ اپنی قدرت سے دور فرما۔ ہم معترف ہیں اللہ، یہ سب ہمارے گناہوں کا کارستانی ہے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ان ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے۔ جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، صحت و عافیت سے رکھ، جب بھی موت دے اللہ کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان پاک و صاف حالت میں موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔